اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں جو نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں دو گروپوں میں جو لڑائی ہوئی تھی، جس میں کئی لوگوں کی جان گئی، اس میں کئی لوگوں کا جان اور مال دونوں کا نقصان ہوا۔ اس میں حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تبصرہ تو پہلے ہی آ چکا تھا، لیکن کل تنزانیہ کے شہر دارالسلام کی ایک مسجد میں حضرت نے ٹوٹے ہوئے دل سے لوگوں سے خطاب کیا، اور لوگ جب حضرت کے خطاب سن رہے تھے تو کئی لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھی اور کئی لوگ جو ہے اپنا سر جھکا لیے تھے، لیکن حضرت کا بیان واقعاتاً سننے کے لائق ہے۔ میں وہ بیان آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بیان کرنا چاہوں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے ادباً یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ اپنے ذہن بالکل صاف کر لیں اور اصلاح کی نیت سے اس ویڈیو کو دیکھیں، اس نیت سے دیکھیں کہ حضرت جو بھی بیان کریں گے اگر وہ بات برحق ہے اور یقین بالیقین برحق ہے تو اس پر ہم عمل کریں گے، اگر اس میں ہمارے اندر کچھ کوتاہی اور کمی رہے گی تو اس کمی اور کوتاہی کو دور کریں گے۔ اصلاح کی نیت سے اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس سے فائدہ پہنچاوے گا۔ آپ بھی بیان سنیں۔ مقصود اصلی حاصل، اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جو خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا دیا جاتا ہے۔ مقصد تھا کام، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ مقصد وہ تھا۔ بعد میں تنظیم مقصد بن گئی، جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے، جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہوا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا، قتل و غارت گری تک نوبت آ گئی، مار پیٹ تک نوبت آ گئی۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا، خون کے آنسو انصاف ہوتا ہے۔ وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا۔ انہوں نے تو کوئی نہ ان کو عمارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شورا کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی، وہ کام لے کر آئے۔ اگر تنظیمیں بٹ گئی، تنظیم بٹ گئی، بٹنے دو، اگر بٹ گئی ہے، ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو، لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ہو گیا تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے، بتاؤ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کام مقصود ہے یا کسی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہونا مقصود ہے؟ کام مقصود ہے، کام مقصود ہے۔ اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تصویر بٹاؤ۔ بے شک جو کوئی اللہ کا نام لے، جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو اپنا سمجھو، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو۔ کیا اس بنا پر لڑو گے؟ دیکھا آپ نے کہ حضرت کس درد سے بیان کر رہے ہیں کہ خدا را اس امت کو ٹوٹنے نہ دیا جاوے، اتنی نفرت اپنے مسلمان بھائیوں سے نہ کی جاوے کہ وہ بھی دعوت الخیر کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی دعوت الخیر کا کام کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمارا کام ہمیں فائدہ نہیں دینے والا۔ حضرت نے کہا تھا کہ مولانا الیاس صاحب اگر اس وقت رہتے تو خون کی آنسو روتے، خدا کی قسم وہ خون کے آنسو روتے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کی حالت ابھی ہو چکی ہے کہ اس کام کو لے کر اتنا زیادہ لوگوں میں تعصب پیدا ہو چکا ہے
کہ اگر حضرت ہوتے تو یقین بالیقین خون کے آنسو ہوتے اور انہیں ان لوگوں پر شرم آتی۔ خیر اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے قبر پر اللہ سینکڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہ ہم یہ سمجھ لیے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ اب اس سے لوگ یہ مراد لے لیے ہیں کہ کسی تنظیم سے جڑ جائیں اور وہی تنظیم برحق ہے، اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو دعوت اللہ یا دعوت الخیر کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مساجد سے ہوں یا مدارس سے ہوں یا مکاتب کی خدمت انجام دے رہے ہوں، تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں برحق نہیں ہے۔ لے کر حضرت نے بیان کیا، وہ بیان آپ سنیے کہ کسی تنظیم سے مل کر ہمیں نہیں کام کرنا ہے، کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر جو بھی اس کسوٹی میں آ جاتا ہے کہ جو بھی دعوت الخیر کا کام کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی کرے، اور دعوت الخیر کا کسوٹی میں جو بھی آ جاتا ہے، وہ سب کے سب برحق ہیں، وہ سب کے سب حق پر ہیں، اور ان سے محبت کرنا ہماری دینی فریضہ میں سے سب سے اہم دینی فریضہ ہے۔ امت مسلمہ کے تمام افراد سے جو اس کام سے جڑے ہوئے یا نہیں بھی جڑے ہوئے، ان سے ادباً یہی گزارش کروں گا کہ خدا را اللہ کے لیے کام کریں، کسی تنظیم کے لیے کام نہ کریں۔ ہر ایک تنظیم برحق ہے، اللہ رب العزت کے لیے کام کریں، چاہے جو وہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں اللہ اور رسول کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اس کے علاوہ اور رسی کو نہیں پکڑنا ہے۔ سامنے والا غلط کر رہا ہے، وہ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمارا مقصد صرف ایک ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے جو آوے جو بولے، بولنے والے کو بولنے دیا جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، لیکن اس امید اور ایک درخواست کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو خوب اپنے دینی بھائیوں تک پہنچائیں، ان تک ارسال کریں، تاکہ ان کے ذہن میں سے بھی یہ بات نکل جائے کہ کوئی بھی تنظیم جو ہے تنظیم کے لیے کام نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔